بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ای فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں اور آج آپ کو کلاس 5 کے اردو کے اسائنمنٹ کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس اسائنمنٹ میں آپ کو 6 کام دیے گئے ہیں جو کہ آپ نے 6 دنوں میں مکمل کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے صفحہ نمبر 10 سے بیٹے سے محبت کی ریڈنگ کرنی ہے اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ دوسرے دن صفحہ نمبر 11 سے نئے الفاظ کے معنی کاپی میں لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ تیسرے دن آپ نے مختصر سوالات کے جوابات کاپی میں لکھنے ہیں۔ چوتھے دن دیے گئے الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ پانچویں دن صفحہ نمبر 25 سے تفہیم اجنبی پر بھروسہ کی ریڈنگ کرنی ہے اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اور چھٹے دن دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنے پہلے کام کی طرف یعنی ریڈنگ کی طرف۔ آپ لوگ سب بھی کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے کے لیے انہیں ام بردہ خولا کے سپرد کیا۔ سپرد یعنی حوالے کیا۔ وہ مدینے کی ایک نواحی بستی میں رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جاتے، حضرت ابراہیم کو گود میں لیتے اور پیار کرتے۔ حضرت ابراہیم ابھی شیر خوار ہی تھے کہ بیمار ہو گئے۔ شیر خوار کا مطلب ہے دودھ پیتا بچہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو وہ انہیں دیکھنے گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت خراب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو جاری ہونا مطلب آنسو بہنا۔ بیماری کے باعث حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں۔ آنکھ روتی ہے، دل اداس ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کرنے، سپرد خاک کا مطلب ہے زمین میں دفنانے، اور قبر پر پانی چھڑکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے۔ سرہانے یعنی سر کی طرف، اور وہی بات دہرائی جو پہلے کہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، قیامت کے دن جب تم سے سوال ہو تو کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب ابراہیم پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ پلانے کے لیے ام بردہ خولا کے سپرد کر دیا، جو کہ مدینے کے قریب ہی ایک بستی میں رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے بیٹے سے ملنے جاتے اور انہیں گود میں اٹھا کر خوب پیار کرتے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے ہی تھے کہ بیمار ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی کو جب ان کی بیماری کا پتہ چلا تو وہ انہیں دیکھنے گئے، لیکن شدید بیماری کی وجہ سے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہو گئے تھے اور انہوں نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے بہت غمگین ہیں۔ آنکھ روتی ہے، دل اداس ہے، لیکن ہم ایسی کوئی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ یعنی اتنے زیادہ غمزدہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی ناراضگی کی فکر تھی اور اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم کو دفنانے کے بعد ان کی قبر مبارک پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، قیامت کے دن جب تم سے سوال ہو تو کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امید ہے بیٹا آپ لوگ سب کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے کام کی طرف۔ صفحہ نمبر 11 سے نئے الفاظ کے معنی کاپی میں لکھیں۔ تیسرا کام، مختصر سوالات کے جوابات لکھیں۔ چوتھا کام، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ پانچواں کام، تفہیم اجنبی پر بھروسہ کی ریڈنگ کریں۔ سارے بچے صفحہ نمبر 25 کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں۔ بیٹا، کسی اجنبی شخص پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، فہد کی امی اسے نصیحت کر رہی تھیں۔ اور اگر کوئی اجنبی مدد مانگے، فہد نے پوچھا۔ اجنبی سے کوئی بھی بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہوتا ہے، امی نے سمجھایا۔ لیکن امی، دوسروں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے، آپ ہی نے تو کہا تھا۔ فہد نے امی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہر شخص پر بھروسہ کرنا ہمیں مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے، امی نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے امی جان، میں یاد رکھوں گا۔ چلو اب سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، صبح اسکول بھی جانا ہے، شب بخیر۔ امی نے اسے پیار کیا اور خود بھی سونے چلی گئیں۔
فہد اسکول سے چھٹی کے بعد گھر آ رہا تھا۔ اسکول کے کچھ دوستوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ فہد جلدی آؤ، فیلڈر کی ضرورت ہے، فیلڈنگ کرو۔ اس کے دوست سالم نے آواز دی۔ اچھا۔ فہد نے بستہ ایک جانب رکھا اور کھیلنے لگا۔ کھیلنے میں اتنا مصروف ہوا کہ وقت کا اندازہ ہی نہ رہا۔ کچھ دیر بعد جب اسے احساس ہوا تو اس نے اپنے دوستوں سے معذرت کی اور گھر کی جانب چل دیا۔ بیٹا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ شارپ سپر مارٹ کہاں ہے؟ ایک اجنبی شخص نے فہد کو روک کر پوچھا۔ وہ شخص موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ فہد اسے پتہ سمجھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تو اجنبی نے کہا، بیٹا میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں، تم میری مدد کرو۔ موٹر سائیکل پر ہی چلو اور مجھے اس پتے پر لے جاؤ، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ فہد سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنی امی کی بات یاد آئی۔ پھر اس نے سوچا مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، یہ شخص مجھے جلد ہی گھر چھوڑ دے گا تو امی کی ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی۔ یہ سوچتے ہوئے فہد موٹر سائیکل پر اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ مگر یہ کیا؟ جلد ہی فہد کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ وہ شخص تیزی سے کسی اور طرف جا رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کی مگر اس نے فہد کی بات انسنی کر دی۔ اتفاق سے پولیس کی ایک موبائل گاڑی پاس سے گزری۔ فہد نے اشارے سے پولیس والوں کو اپنی مشکل سے آگاہ کیا۔ پولیس والوں نے اس شخص کو روکا اور فہد کو اس مشکل سے نکال لیا۔ اس شخص کو حراست میں لیا اور فہد کو گھر پہنچا دیا۔ اب میں آپ کو اس تفہیم کا خلاصہ بتاتی ہوں۔ جس طرح ہماری امی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں اور نصیحت کرتی ہیں، اسی طرح فہد کی امی بھی فہد کو سمجھا رہی تھی کہ کبھی کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کرنا۔ لیکن فہد کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اجنبی مدد مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن امی نے سمجھایا مدد کرنا تو اچھی بات ہے لیکن ہر شخص پر بھروسہ ہمیں مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے۔ پھر امی نے اسے سونے کے لیے کہا کیونکہ صبح اس نے اسکول بھی جانا تھا۔ دوسرے دن فہد اسکول سے چھٹی کے بعد گھر آ رہا تھا کہ کچھ دوست کرکٹ کھیلنے لگے اور اسے بھی بلا لیا۔ فہد بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ اسکول سے سیدھا گھر جانا چاہیے اور راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں چاہیے، لیکن فہد نے ایسا نہیں کیا اور کھیلنے میں لگ گیا۔ جب کافی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ تو بہت لیٹ ہو گیا ہے، امی پریشان ہوں گی، تو وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار اجنبی نے اسے روکا اور سپر مارٹ کا پتہ پوچھنے لگا۔ جب فہد نے پتہ سمجھا دیا تو اس نے کہا کہ میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں، تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ فہد کو اپنی امی کی نصیحت یاد آئی لیکن اس نے سوچا کہ ویسے بھی دیر ہو گئی ہے، یہ شخص مجھے جلدی گھر چھوڑ دے گا اور امی سے ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی۔ یہ سوچ کر وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ موٹر سائیکل والا اجنبی شخص اسے کسی دوسرے راستے پر لے کر جا رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا اور سمجھ گیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ اتفاق سے پولیس کی ایک موبائل گاڑی کے پاس سے گزری تو فہد نے اشارے سے پولیس والوں کو اپنی مشکل کے بارے میں بتایا۔ پولیس والوں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور فہد کو گھر پہنچا دیا۔ دیکھا آپ نے، اپنے والدین کی باتوں پر عمل نہ کرنے سے انسان کتنی بڑی مصیبت میں پڑ سکتا ہے، جانی یا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ والدین طے ہوئی باتوں پر عمل کریں تاکہ نقصان سے بچ سکیں۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری کام کی طرف، یعنی دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ امید ہے یہ سارا اسائنمنٹ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے صاف ستھرا اچھی رائٹنگ میں لکھ کر اسے اسکول میں جمع کروانا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔